ویلکم بیک ناظرین سال جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے اور نیا سال لگنے والا ہے، مگر آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس رواں سال کتنے شہریوں کے ساتھ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں رپورٹ ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے یقینی طور پہ لوگوں کی جو قیمتی اشیاء ہے وہ کس طرح اسلحے کے زور پر لوٹ کر جو ملزمان ہیں وہ فرار ہو جاتے ہیں، اس کی اسٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ ایک افسوسناک یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ 619 لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، اور اسی رواں سال کے اندر یہ 619 لوگ نہیں، یہ گھرانے ہیں، اور یہ ان گھرانوں میں رہنے بسنے والے کبھی لوگ ہوا کرتے تھے جو خاندان میں، اور ان کے آج جو ورثہ ہے وہ یقینی طور پہ یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا معاملات ہیں، کہ اس شہر کا کیا قسمت ہے کہ حالات جو ہیں وہ بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ کیا پورے رواں سال کیا اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے سامنے آئے ہیں، اس کے اوپر آج سیگمنٹ کر رہے ہیں۔ اپنے رپورٹر ہارون رشید سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہارون، اس رواں سال کتنی وارداتیں رپورٹ ہوئیں، کتنے لوگ مار دیے گئے اس بدقسمت شہر کے اندر، بتائیں ذرا۔ جی دیکھیں علی بھائی، سال 2023 اختتام پذیر ہے، لیکن شہر کرائم پر قابو پایا نہیں جا سکا، جبکہ قتل غرض میں بھی جو اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں 2022 پہ تو کل جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا یومیہ شرح جو تھا وہ 240 تھا، جبکہ 2023 میں بڑھ کر جو ہے 247 تک جا پہنچا ہے۔ یہ وہ عدد شمار ہے جو سی پی ایل سی نے باقاعدہ اپنی رپورٹ جاری کی ہے، یعنی کہ 2022 کی نسبت جو ہے 2023 میں 7% اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں پچھلے سال کی نسبت سے اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں رواں سال مجموعی طور پر جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ریکارڈ ہوئی وہ 82,645 سے زیادہ بتائی جاتی ہیں۔ شہر کرائم میں رواں برس مجموعی طور پر 619 افراد قتل کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے 2023 میں ڈاکوؤں نے جو ہے جس میں ڈکیتی مذمت پر جو شہری قتل ہوئے وہ 130 ہے، جبکہ لوٹ مار مذمت پر 600 سے زیادہ شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں جنوری میں 2023 کی تو اسٹریٹ کرائم کی 7,049 وارداتیں ریکارڈ ہوئی ہیں، فروری میں 6,811، مارچ میں 7,882، اپریل میں 7,247 وارداتیں، مئی میں 7,845، جون میں 7,141، جولائی میں 7,162 وارداتیں ریکارڈ کا حصہ بنی ہے۔ اگست میں 8,207، ستمبر میں 8,070، اکتوبر میں 7,886 اور نومبر میں 7,185 وارداتیں جو رپورٹ ہوئی ہے تھانوں میں۔ اس کے علاوہ جو رواں برس اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ستمبر میں تو بھی اس سے زیادہ تمام گزشتہ 11 مہینوں سے زیادہ رپورٹ اب تک ہو چکی ہیں۔ یہ وہ وارداتیں ہیں علی بھائی جو کہ ریکارڈ کا حصہ بنی ہے۔ اس کے علاوہ جو کراچی کے شہری جو رپورٹ درج نہیں کرواتے ہیں، نہیں ہارون رشید، جو رپورٹ درج نہیں کروائی جاتی، یہ بھی دیکھیں ہارون، جو رپورٹ نہیں ہوتا وہ بھی ایک بہت بڑا فگر ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا مسئلہ ہارون یہی بتایا جاتا ہے شہریوں کی جانب سے کہ سب سے بڑا رویہ ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ رویہ ہے کہ جس طرح اس شہر کا جو شہری ہے وہ جب پریشان حال متعلقہ تھانے جاتا ہے تو جس طرح اس کو پریشان کیا جاتا ہے، ایک طرف وہ وکٹم ہے، اور جو سوال اور جواب اس سے پوچھے جاتے ہیں کہ کبھی کبھی شہری کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی غلطی یا کوئی جرم میں نے اس کا ارتکاب کیا ہو، کیونکہ یہ رویے کے اوپر اعلیٰ پولیس افسران دیکھتے نظر آ رہے ہیں، اس چیز کے اوپر معاملات چل رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا رپورٹس ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی دیکھیں بالکل علی بھائی، جو رواں سال کی اگر ہم بات کریں اس سے جو ایک فگر آ رہا ہے، اس سے دگنا فگر وہ ہے جو شہری جو متعلقہ تھانوں میں جا کے رپورٹ درج نہیں کرواتے۔ اچھا، اگر شہری تھانے میں جاتے ہیں تو ان سے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ نے موبائل کہاں سے خریدا تھا، کیسے خریدا تھا، اتنے پیسے آپ کے پاس کیسے آگے، کہاں جاب کرتے ہو، کیسے واردات ہوئی، کہاں سے آ رہے تھے، کہاں سے جا رہے تھے، اتنے، اور وہاں کی فوٹیج ہے نہیں ہے، اس طرح کے سوالات سے شہری جو ہے وہ اذیت کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ پہلے ڈاکو سے لٹ کے آ رہا ہوتا ہے، اوپر سے پولیس افسران کے اس طرح کے سوالات سے وہ جواب دے دے کے اکتا جاتا ہے،
جس سے وہ ذہنی زیادہ مریض بن جاتا ہے، تو پھر وہ شہری اپنے دیگر دوستوں کو بھی کہتا ہے کہ اگر واردات ہو جائے تو متعلقہ تھانے میں رپورٹ نہ کرو، جتنا آپ کا نقصان ہوا ہوتا ہے اس سے زیادہ جو ہے نا آپ کو اور مزید آپ کا نقصان ہو جائے گا، جس سے شہری جو ہے وہ تھانوں میں جانے سے کتراتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں علی بھائی، پچھلے دنوں پچھلے ایڈیشن آئی جی کراچی نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ شہری، کوئی بھی کراچی کا شہری کسی بھی تھانے کے حدود میں جا کے متعلقہ اپنا مقدمہ درج کروا سکتا ہے۔ اگر فرض کریں میں تھانہ ایک لانڈی تھانے کے حدود میں میری واردات ہوئی ہے، لیکن میں رہائش پذیر ملی سٹی تھانے میں ہوں یا پھر شارع فیصل میں ہوں، تو میں شارع فیصل تھانے میں مقدمہ درج کروا سکتا ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا پورے رواں سال کے اندر اس طرح کے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ شہری اس دوسرے تھانے کے حدود میں جائے تو مقدمہ درج کرانے کی کوشش کرے، نہیں لیکن اس کا ہارون مقدمہ رشید، درج اگر نہیں ہوتا۔ احکامات کی بات ہو تو احکامات تو یہ بھی جاری کیے گئے تھے کہ جی تھانے دار جو ہے وہ آویزہ کرے گا، ٹائم لگائے گا، بینر لگائے گا اور شہریوں کے جو مسائل ہیں وہ سنیں گے اور ایک مخصوص ٹائم شہریوں کے لیے دیا جائے گا، جو ہے وہ بھی باتیں سامنے آئی تھیں، مگر اس کے باوجود جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا نہیں دکھائی دیا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم فیکٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھیں ناظرین، تاکہ پتہ تو چلے نا آپ کو بھی کہ کس لیول پہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ متعلقہ افسران اس کے اوپر ٹھوس اقدامات کریں، ٹھوس عملی ایسے اقدامات کریں، کیونکہ جب آپ بڑے شہر کو چلانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ جرائم کے جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ان کو روکنے کے لیے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس کی بھی بات سامنے آتی ہے کہ ان کو ہونا چاہیے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیوں نہیں ہو پا رہا نافذ العمل، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اتنے بڑے شہر میں جرائم کی وارداتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہارون بتا رہے ہیں کہ 82,000 سے زیادہ وارداتیں صرف رواں سال، آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک وارداتیں جس کا اگر والیوم چیک کیا جائے گا تو ہم تو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ ایک ایک ہوٹل کے اوپر جو ہے پوری جو ہے وہ وارداتیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہارون، کچھ تبدیلی متوقع ہے کہ شاید تبدیلی آ سکے؟ لاسٹ کامنٹ بتا دیں۔ جی دیکھیں علی بھائی، پولیس کے اگر ہم بات کریں اعلیٰ افسران کے، تو ہمیں ان کے حکم نامے تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ حکم نامے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اس پہ عمل پیروا کرنا جو ہے ہمیں کہیں دور تک نظر نہیں آتا۔ ہم نے پچھلے دنوں پچھلے ایڈیشن آئی جی سندھ کے جو تھے حکم نامہ، آج تک اس کا ایک مقدمہ کسی دوسرے تھانے میں درج نہیں ہو سکا، شہری درج کرانے میں ناکام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی پچھلے دنوں آئی جی سندھ نے کہا کہ ایک وائرلیس آپریٹر کے ذریعے پیغام نوٹ کرا کہ کوئی بھی تھانے میں اسپیشل پارٹیاں یا پولیس والا کوئی بھی سول کپڑوں میں ڈیوٹی نہیں کرے گا، پرائیویٹ افراد کا جو ہے نا تھانے میں جو ہے نا عمل دخل یا ان کے کردار نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا، اسپیشل پارٹی کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے کراچی کے تھانوں میں اسپیشل پارٹی ابھی تک چل رہی ہے، پرائیویٹ لوگوں کا جو ہے سب اسپیشل پارٹیوں میں حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ صرف سارے حکم نامے ردی کی ٹوکری میں ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ نیچے کا متعلقہ عملہ جو ہے، جن میں انسپکٹر سے لے کے متعلقہ تھانے کے جو ایس ایچ او ہوتے ہیں، یہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کے اوپر بھی جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ اوپر تک کا جو سسٹم ہے جو ان کو دینا پڑتا ہے، جب تک وہ سسٹم ختم نہیں ہوگا بہت شکریہ ہارون رشید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، بریک پر جا رہے ہیں، بریک پر جانے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ایک سٹوری ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔